تمہارے ذہن میں اکثر جو سوال اٹھتا ہے نا کہ تہجد سے معجزے کس طرح ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی تہجد قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ کیا نشانیاں ہیں، کیا اشارے ہیں، تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تاریکی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد وہ ایک واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزوں کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تم گمان کرتے ہو کہ یہ کب ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے، تو جان لو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ان کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، بہت سی دعائیں اور اس کے مثبت اثرات ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقدیروں کو بھی پلٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کی پہچان ہو سکے۔ جان رکھو، جس طرح دل کے خالق کا گہرا تعلق ہے دل سے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق قائم کرنے کا وقت ہے۔ وہ خالق کائنات اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو، تمہاری دعا کو اور تمہیں بڑے غور سے سننا چاہتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر پریشانی کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے تہجد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ سنو، جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو کب دور فرمائے گا، تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد رکھو، جب تم رات کی تاریکی میں رب کی بارگاہ میں تہجد کی نیت سے اپنے رب کے آگے جھکتے ہو اور آنسو بہاتے ہو تو وہ تمہارا ایک ایک آنسو اتنا قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیر بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں، وہ خوب جانتا ہے تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمہاری قسمت کا اتار چڑھاؤ۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری تہجد کی قبولیت کا، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ اور خاص نشانی کیا ہے؟ تمہارا تہجد تک آ جانا ہی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور تمہاری تہجد کی قبولیت کی اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں تہجد میں بے پناہ سکون ملنے لگے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ دامن خالی ہو چکا ہے اور ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں، بس پھر تم کچھ بھی مت کرنا، بس اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور اس کے آگے تہجد کا ایک سجدہ کرنا، پھر وہ تمہیں راہیں بھی دکھائے گا، تمہاری قسمت بھی پلٹائے گا
اور تمہاری بگڑی بھی بنائے گا اور تمہارا خالی دامن بھر دے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کی بجائے، در در جھولی پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کی بجائے اس پاک رب کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ جھک جاؤ، راتوں کو اٹھ کر اس پاک رب کو منانے لگو، تو یقین کر لینا کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے اور بہت جلد تم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، گزرتا ہوا ہر پل، ہر لمحہ تمہیں منزل کے قریب کر رہا ہے۔ بس خوشیاں تمہاری منتظر ہیں اور طویل آزمائش اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور تم اپنے آپ کو ہرگز بد دعا نہ دو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا سارا انتظام کمال درجے کی حکمت اور دانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں تم اتنے بے بس ہو کہ نہ تو کبھی اپنے مطلب کی ہوائیں چلا سکتے ہو اور نہ ہی کسی ہلاکت خیز طوفان کو آنے سے روک سکتے ہو، مگر جب تم اللہ کا حق ادا کرتے ہو، اسے پکارتے ہو، تو وہ حکمت والا پاک رب اپنی قدرت سے تمہاری زندگی میں آنے والے ہر تباہ کن طوفان کو خوشگوار ہوا کے جھونکوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تمہاری درد میں ڈوبی آہیں سسکیاں بارگاہ الہی میں کوہرام مچا دیتی ہیں، اور اگر آج تم تھک گئے ہو یا کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، خوشیاں تم سے دور جا چکی ہیں یا تم خالی ہاتھ رہ گئے ہو، تو پریشان مت ہونا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے انتھک کوشش پر مایوس ہو کر جب اللہ کو پکارا تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور جانتے ہو اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے راستے بھی کھلے، پناہ بھی ملی، مغفرت بھی ملی، یہاں تک کہ دشمن تباہ ہو کر مقام عبرت بنا اور غلبہ نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا، تو تم بھی خود کو کمزور کیے بغیر اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ تعلق اور بندگی کی تڑپ جھلک رہی ہو، کیونکہ جب تم اعتراف گناہ کرتے ہو اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ پیشانی کو زمین پر رکھتے ہو، تو تمہاری یہ گڑ گڑاہٹ عرش کے دروازوں پر دستک کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہے۔ یاد کرو نوح علیہ السلام کے اس وقت کو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جان رکھو، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں حائل ہو سکتی ہے۔ وہ تمہارے دل کی ایک ایک دعا سے بخوبی واقف ہے، یہاں تک کہ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آسمان اور زمین کی تہ میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ جہاں تمہیں تاریکی نظر آتی ہے اس کے سامنے بالکل سب کچھ روشن ہے۔ جانتے ہو تمہاری تہجد کی دعا کی قبولیت میں جو دیری ہو رہی ہے اس کے دو اہم پہلو ہیں۔
جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہم اس کے آگے فریاد تو کرتے ہیں مگر ہم یقین سے نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہر کسی سے اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ تمہیں مانگنے کے طریقوں سے آشنا کر رہا ہے تو جان لو کہ تمہارا شمار اس کے بہت ہی خاص بندوں میں ہوتا ہے، جن پر ان قریب وہ اپنا خاص فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اور اگر آج تم پر نا امیدی کے گہرے بادل چھا رہے ہیں اور دل قبولیت کے وسوسوں میں مبتلا ہے تو سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا غفلت سے مانگی جائے تو کبھی قبول نہیں ہوتی، لہٰذا جب بھی اپنے رب سے دعا مانگیں گہرے اور کامل یقین کے ساتھ مانگیں، یکسو ہو کر مانگیں، کیونکہ جب تمہارا دل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ پاک بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور اس کے صرف ایک کن کی دیر ہوتی ہے۔ وقت، تدبیریں، جذبات، یہاں تک کہ دنیا والوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے بندے کو تسلی دی ہے، امید دلائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو ہرگز رد نہیں کرتا، بلکہ تمہاری دعا آہستہ آہستہ قبولیت کے بڑے راستے بنا رہی ہوتی ہے، یعنی بہترین طریقوں سے قبول کی جاتی ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تہجد سے معجزے کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور قبولیت کی کیا خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے، تو سنو۔ حدیث میں ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا جو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے میرے بندوں میں سوالی جو میں اس کے سوال کو سن کر اسے عطا کر دوں۔ اور جب تک فجر نہیں ہوتی مالک الملک اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے، اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم تہجد تک آئے ہو اور تمہیں تہجد میں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود ان مقبول ساعتوں میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ رب تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تیار رکھو تحفہ کن فیکون کا میرے بندوں کے لیے۔ دل کی آذان پر پڑھی جانے والی نماز کوئی عام تحفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے تمہارے لیے، یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ جب وہ تمہیں رات کے اس پہر مانگنا سکھا رہا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ تمہاری مانگی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے، اور اس کی رحمت اور محبت کا جوش تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا ہی لمحہ تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہو، کیونکہ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے وہ دیر سے یا جلدی نہیں ملتا، بلکہ رب کی رضا سے ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے۔ تم اگر تہجد تک آ چکے ہو تو بے غم ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، تمہاری یہ مانگی ہوئی دعائیں عرش پر جا چکی ہیں، جو تمہاری روتی آنکھوں کو خوشیوں کے نظارے کروائیں گی۔ وہ بخشنے والا مہربان رب ہے، وہ اپنے بندوں کو مسلسل آزمائش یا تکلیف میں نہیں رکھتا۔ جب تم روشنیوں کے رب کو رات کی تاریکیوں میں پکارتے ہو نا تو وہ تمہیں معجزوں کی سحر عطا کرتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب پر اپنی ایسی رحمت برسائے جس کی بدولت ہمارے تمام غم دھل جائیں۔
وہ غموں کو دور کرنے والا رب ہمیں خوشیوں کی سحر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔